بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کا بھی ذکر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت اسکیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کے لیے بھیجے گئے تھے اور بالابک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالابک شہر پر عاجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعل تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا جانی دشمن بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹی اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگلی پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما، تو آپ پر یہ وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت یسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں کشت فرماتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس داڑھی والا نظر آیا، جس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے، اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں
ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور دوسری جگہ سورہ صافات میں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، نیکوکاروں کو، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ صافات میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بعل کو پوجتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑے ہوئے ہو، یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ پھر لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو وہ لوگ ضرور پکڑ لائے جائیں گے سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، اور سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک بندوں کو، بے شک وہ سارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہی ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں، اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔